अंबर नागमाड़िया वापसी सीरीज एपिसोड नंबर 1 लाश से मुलाकात। खाली ताबूत, बारिश, बिजली की चमक और तेज ठंडी हवा। बादलों में बिजली चमकती तो गरज की आवाज से पुराने खंडर की दीवारें और छत कांप जाती। अंबर इस टूटी हुई पुरानी तरीकी इमारत में 2 रोज से ठहरा हुआ था। इस इमारत का कोई दरवाजा नहीं था। छत मेहराबदार गोल थी। दरमियान में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर अंबर चुपचाप लेटा अपने वापसी के सफर के बारे में सोच रहा था। मारिया और नाग से हमेशा के लिए जुदा हो जाने के बाद वो इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रह गया था। अब वो वापस अपने वतन मिस्र जा रहा था। 5000 साल गुजरे कि वो एक पूरा स्टार शाम को अपने वतन मिस्र के दरिया नील से अपने सनसनीखेज हैरत अंगेज सफर पर निकला था और फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात में फंस गया और इसे दुआ या बद्दुआ दी गई थी कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा और उसके जिस्म पर तलवार या गोली का कोई असर नहीं होगा। फिर वो जिंदा रहा और सफर करता चला गया। सल्तनतें बनी और मिट गईं। बादशाह तख्त पर बैठे और मर गए। फिरौन, यूनानी बादशाह और रोमन हुक्मरान आए और खत्म होते चले गए, लेकिन अंबर जिंदा रहा। मौत उसके करीब ना आ सकी, वो इससे दूर भागती रही। फिर उसकी मुलाकात अपनी जिंदगी के बेहतरीन दोस्त और भाई नाग से हुई, जो एक साम था और 1000 साल तक जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया था। इसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लेता था। परिंदा बनकर उड़ सकता था, दरिंदा बनकर दौड़ सकता था। नाग और अंबर ने मिलकर तारीख के ऐवानों में सफर शुरू किया और बड़ी बड़ी महमें सर करते, दिल दहला देने वाले वाकयात और मुसीबतों से गुजरते आगे बढ़ते चले गए। फिर अंबर और नाग को उनकी प्यारी बहन मारिया मिल गई। मारिया जो एक शहजादी थी, लेकिन जिसे मिस्र की एक जबरदस्त जादूगरनी ने जादू के जोर से गायब कर दिया। वो गायब थी, किसी को नजर नहीं आ सकती थी, मगर खुद सबको देख सकती थी। तीनों मिलकर अपने सफर पर चल खड़े हुए और 5000 साल तक सफर करते रहे। आखिर एक रोज वो एक दूसरे से जुदा हो गए। नाग फिर से सांप बन गया और मारिया गायब हो गई। बिछड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। मारिया ने भीगी पलकों से कहा था, अंबर भाई, हमने एक बेहद लंबा अरसा एक दूसरे के साथ रहकर बसर किया है। मैं तुम दोनों भाइयों को कभी ना भुला सकूंगी। नाग भी उदास था। उसने अंबर को गले लगाया और कहा, अंबर, हम हमेशा हमेशा शायद हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएं, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो हो सकता है मैं जमीन के नीचे अपनी दुनिया से निकलकर तुम्हारी मदद को आऊं। इसके बाद तीनों बहन भाई हमेशा के लिए जुदा हो गए। उनका हैरत अंगेज सफर खत्म हो गया। नाग सांप बनकर हमेशा के लिए जमीन के अंदर चला गया। मारिया गायब हो गई और अंबर दुनिया में अकेला रह गया। इस वक्त वो कराची शहर से बाहर एक पुरानी खंडर बनी इमारत में अकेला बैठा था। उसके पास पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ 50 रुपए बाकी रह गए थे। इसके पास जितने पैसे थे उसने कराची से काहिरा तक के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया था। यह टिकट उसकी जेब में था। तेज ठंडी हवा में उसे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि ना उसे सर्दी लगती थी ना गर्मी। वो मौसमों और जिंदगी की दूसरी जरूरियात की कैद से आजाद था। फिर भी लोगों को दिखाने के लिए उसने पतलून कोट पहन रखा था। एक मुंतसर सा ब्रीफ केस था जिसमें उसका पासपोर्ट था, शेव का सामान था, 2 कमीजें, एक पतलून और चंद एक सादा कागज और कलम था। अंबर ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। उसका जहाज कराची एयरपोर्ट से ठीक 3 बजे उड़ने वाला था। अंबर ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी। थोड़ी दूर एक सड़क हवाई अड्डे को जाती थी। अंबर किसी होटल में इसलिए नहीं ठहरा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और चूंकि उसे ना सर्दी लगती थी ना गर्मी, और ना उसे कोई सांप या कीड़ा मकोड़ा काट कर नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए वो बड़ा बेफिक्र होकर इस पुराने तरीके खंडर में ही लेट गया था। अंबर ने हाथ बाहर निकालकर देखा, बूंदाबांदी हो रही थी। बिजली चमकी तो दूर सामने रात के अंधेरे में सड़क की गीली लकीर दिखाई दी। वो चाहता था कि इस खंडर से निकलकर सड़क पर खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार करे, क्योंकि इस सड़क पर से कभी कभी कोई टैक्सी गुजर जाती थी। अंबर ने ब्रीफ केस उठाया, खुदा का नाम लिया और खंडर में से निकलकर सड़क की जानिब चल पड़ा।
بارش کی وجہ سے ریت گیلی ہو گئی تھی، خشک جھاڑیاں مینا میں بھیگ رہی تھیں۔ امبر سڑک پر آ کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد گھڑی دیکھی، رات کے 2:15 ہو چکے تھے۔ جہاز کے اڑنے میں صرف پون گھنٹہ ہی باقی تھا، اسے اب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ٹیکسی یا کسی دوسری سواری کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر دور امید کی کرن دکھائی دی، کسی کار کی روشنیاں سڑک پر پڑ رہی تھیں اور بارش میں بھیگتی سڑک چمک رہی تھی۔ امبر نے سوچا وہ اس کار میں لفٹ لینے کی کوشش کرے گا اور اگر ٹیکسی ہوئی تو پھر اس میں سوار ہو کر ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ کار قریب آ رہی تھی، امبر نے دوہری سے ہاتھ ہلا کر کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ایک آدمی نے کار کی اگلی سیٹ سے باہر جا کر پوچھا، کہاں جانا ہے جناب؟ اور پھر وہ پیچھے دیکھ کر مسکرایا۔ امبر نے ایک ڈرونی مونچھوں والے ہٹے کٹے آدمی کو دیکھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کیا آپ مجھے ایئرپورٹ تک لفٹ دیں گے؟ اندر آ جاؤ۔ پچھلا دروازہ کھل گیا۔ امبر ہٹے کٹے مونچھوں والے آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کار آگے روانہ ہو گئی۔ وہاں سے ایئرپورٹ زیادہ دور نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا رستہ تھا۔ امبر نے محسوس کیا کہ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک پراسرار اشارہ اپنے ساتھی کو کیا۔ امبر کے پاس بیٹھا ہوا خطرناک آدمی بولا، کہاں جاؤ گے بابو؟ امبر نے کہا، میں قاہرہ جا رہا ہوں۔ اور یہاں جنگل میں کیوں کھڑے تھے؟ اصل میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں پیدل ہی ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا۔ میرا گاڑی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، مگر بارش آ گئی، اچانک گاڑی رک گئی۔ مونچھوں والے نے کہا کہ اوہو، پھر خراب ہو گئی یہ کم بخت۔ اگلی سیٹ والے آدمی نے پیچھے مڑ کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا، بابو تمہارے پاس جتنی رقم ہے نکال کر یہاں رکھ دو اور اتر کر چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ امبر نے اگلے آدمی کے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو ہیں اور اسے لوٹنا چاہتے ہیں، مگر وہ ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میرے بریف کیس میں میرا پاسپورٹ ہے اور 50 روپے ہیں اور اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ مجھے یہاں اتارنے کی بجائے ایئرپورٹ پہنچا دیا جائے۔ اس پر ڈرائیور نے پستول امبر کے سینے پر رکھ دیا۔ بریف کیس ہمارے حوالے کر دو بابو، ہم تمہارا پاسپورٹ ہی چاہتے ہیں، ہم اسی پر کسی دوسرے کی فوٹو لگا کر اسے فروخت کر دیں گے۔ امبر نے ان کی بہت منت سماجت کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ امبر کا مذاق اڑاتے رہے، بلکہ مونچھوں والے نے تو باقاعدہ امبر کی گردن پر ایک مکہ بھی مار دیا۔ مکہ مارتے ہوئے اسے امبر کی گردن کچھ سخت لگی، لیکن اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ امبر نے کہا کہ آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ مونچھوں والوں نے امبر کو ایک اور زوردار تھپڑ مار کر کہا، نکل جاؤ گاڑی میں سے، نہیں تو گولی مار دیں گے۔ اس نے امبر کا بریف کیس چھین کر باہر دھکا دے دیا۔ امبر کھلے دروازے سے باہر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ امبر یہ ہرگز برداشت نہ کر سکتا تھا کہ اس کا پاسپورٹ چھین لیا جائے۔ اس کا قاہرہ پہنچنا بہت ضروری تھا۔ اب اس نے ان ڈاکوؤں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امبر تیزی کے ساتھ زمین سے اٹھا اور کار کی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر اس نے دروازے کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ کار کا دروازہ الگ ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ ڈرائیور نے جب یہ حال دیکھا تو سوچے سمجھے بغیر امبر پر گولی چلا دی۔ گولی امبر کے ماتھے پر لگی اور اس کے ماتھے سے ٹکرا کر کار کے اندر گر پڑی۔ زخم ہوا، نہ خون نکلا۔ گنڈے نے سوچا کہ وار خالی کیا ہے اور گولی امبر کو نہیں لگی۔ اس نے ایک اور فائر کر دیا۔ یہ گولی امبر کے سینے سے ٹکرا کر اس کے کوٹ کی جیب میں گر گئی۔ گنڈے نے مونچھوں والے کو حملہ کرنے کے لیے کہا۔ مونچھوں والے گنڈے نے جیب سے چاقو نکال کر امبر پر وار کر دیا، لیکن چاقو امبر کے پتھر جیسے سخت پیٹ سے ٹکرا کر دوہرا ہو گیا۔ امبر نے کہا، تم لوگ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہاری سزا یہی ہے کہ گاڑی میرے حوالے کر دو۔ فائنلی ان لوگوں نے ٹیکسی کو امبر کے حوالے کر دیا۔ امبر ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اس میں بیٹھ کے اس نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے امبر نے ٹیکسی لی، ایئرپورٹ گیا، ایئرپورٹ سے سیدھا فلائٹ میں بیٹھا اور قاہرہ کا سفر کیا۔ اس نے قاہرہ میں بھی آگے وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور سفر کرنے لگا۔ یہاں پر بھی سیم چیز ریپیٹ ہوئی۔ بہرحال اس نے ٹیکسی میں بیٹھ کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ پولیس آفیسر نے اسے روکا۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ کوئی پاکستانی سیاح ہے اور احرام مصر کی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ٹیکسی جب دریائے نیل کے پل پر سے گزر کر دوسری طرف صحرا میں 5000 برس پرانے شہر
تھیمس کے کھنڈرات کے قریب سے گزری تو امبر کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ یہ اس شہر کے کھنڈر تھے جہاں اسے پہنچنا تھا، یہ اس کے وطن کے کھنڈر تھے۔ اس شہر میں وہ 5000 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اسی شہر کی گلیوں اور دریا نیل کے کنارے کود کر وہ پلا بڑا تھا۔ اب یہ شہر کھنڈر بنا ہوا تھا، ٹوٹے پھوٹے گنبد تھے، چند ایک گرے ہوئے ستون تھے اور ریت پر بکھرے ہوئے پتھروں کے ٹکڑے تھے۔ اس کے اپنے وطن اسی شہر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ٹیکسی آگے نکل گئی، اب وہ صحرا میں سے گزر رہی تھی۔ دونوں طرف ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے اور دھوپ میں سخت تیز تھی۔ گرمی کے مارے ڈرائیور کا برا حال ہو رہا تھا، مگر امبر کو تو ذرا بھی گرمی نہیں لگ رہی تھی، اسے پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھا اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور سے احرام مصر نظر آئے، امبر کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ ایک مدت کے بعد وہ اپنے وطن کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ یہ احرام 5000 سال پرانے تھے اور ان میں مصر کے پرانے بادشاہ دفن تھے۔ یہ احرام امبر کی آنکھوں کے سامنے تعمیر ہونا شروع ہوئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے مصری، یونانی، یمنی اور اجمی مزدوروں کو جو غلام تھے بڑے بڑے ریڑوں پر پتھر لاد کر احراموں کی طرف لے جاتے دیکھا تھا۔ ہزاروں مزدور ان پتھروں میں دب کر امبر کے سامنے ہلاک ہو گئے تھے اور اب ان احراموں کے کھنڈر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ تکونی دیواروں کے پتھروں میں جگہ جگہ خشک زرد گھاس اگی ہوئی تھی، کئی جگہوں سے پتھر اکھڑ چکے تھے۔ کبھی ان احراموں میں فرعون کی لاشوں کے ساتھ بے بہا سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات دفن تھے، اور پھر لٹیروں اور سیاحوں نے یہ سب کچھ لوٹ لیا۔ اب صرف چند ایک پرانے مصری فرعونوں کی بے یار اور مددگار لاشیں ہی پڑی تھیں، ان کا سارا سونا اور جواہرات لائے جا چکے تھے۔ کئی فرعون کی لاشیں لندن اور پیرس کے عجائب گھروں میں بے وطن ہو کر پڑی تھی۔ ٹیکسی جب ملکہ نفریتی کے احرام کے پاس پہنچی تو امبر نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ٹیکسی سے اتر پڑا، اسے پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ اب وہ احرام کے سائے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے اونچے احرام کے چھوٹے سے تنگ دروازے کو دیکھا جس کے اندر ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ٹھنڈی سی ہوا باہر آ رہی تھی۔ امبر اب مسلمان ہو چکا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا پکا ایمان تھا۔ اس نے خدا کا نام لیا اور احرام کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے اندھیرے میں عجیب قسم کی پراسرار بو رچی ہوئی تھی۔ اس قسم کی بو پرانی کڑم خوردہ لائبریریوں میں سے آیا کرتی تھی۔ رستہ تنگ تھا اور کالی محراب دار چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ آگے جا کر امبر بائیں جانی مڑ گیا۔ سامنے ایک کھلا نیچی چھت والا دہلان آ گیا جو ستونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ دہلان کے آگے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں جانب مصری سپاہی اور غلاموں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ دروازے کے اوپر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ یہ ملکہ نفریتی کے احرام کا دروازہ تھا۔ اس کے اندر ملکہ کی ممی رکھی تھی۔ امبر دروازے میں سے گزر کر اندر آ گیا۔ تنگ کمرہ تھا، درمیان میں تابوت رکھا تھا جس میں ممی کی لاش نہیں تھی۔ امبر دک سے رہ گیا، یہاں تو ملکہ کی لاش ہی نہیں تھی۔ اب وہ کس سے رہنمائی حاصل کرے گا؟ ملکہ نفریتی ہی اس کے 5000 سال پرانے طریقی سفر کے بارے میں مدد کر سکتی تھی۔ ملکہ کے خالی تابوت کے ارد گرد دیواروں پر نقش سے بنے تھے۔ امبر نا امید ہو کر خالی تابوت کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے دوست ناگ اور ماریا کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت اگر وہ اس کے پاس ہوتے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے، کیونکہ وہ ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ملکہ نفریتی اس کی امید کا آخری سہارا تھا جس سے اسے رہنمائی حاصل کرنے کی توقع تھی، کیونکہ وہ قدیم مصر کی پراسرار اور بے حد طاقت والی ملکہ تھی اور جادوگری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ اب یہ سہارا بھی ڈوب چکا تھا۔ امبر نے تابوت میں نگاہ ڈالی، کونے میں لکڑی کی ایک چھوٹی تختی پڑی تھی۔ اس پر قدیم مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ امبر کی مادری زبان تھی۔ اس زبان کو وہ اسی روانی سے پڑھ سکتا تھا جس طرح ہم لوگ اپنی پیاری زبان اردو کو پڑھ لیتے ہیں۔ امبر نے تختی اٹھا کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، امبر یہ لوگ میری لاش کو پیرس لے جا رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں ایک دن تم میرے مقبرے میں آؤ گے۔ تم میری مدد کے بغیر واپسی کا سفر نہیں کر سکتے۔ مجھ سے ملنے کے لیے پیرس کے عجائب گھر میں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ نفریتی۔ امبر نے یہ تحریر پڑھی تو اس کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تختی اس نے وہی تابوت میں رکھی اور مقبرے میں سے باہر نکلنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ تختی کے دوسری طرف بھی کچھ لکھا ہے۔ اس نے دوبارہ تختی اٹھا کر پڑھا۔ تختی کے دوسری طرف لکھا تھا، میرے تابوت کے درمیان لکڑی اکھاڑ کر دیکھو، تمہیں سفر کے لیے کافی رقم مل جائے گی۔ لاش سے ملاقات۔ تابوت کی تہہ میں چوکور نشان بنا ہوا تھا۔ امبر نے وہاں سے لکڑی کو اکھاڑ دیا۔ نیچے ایک چھوٹا سا خانہ تھا جس میں سونے کی 10-12 چوکور ڈلیاں پڑی تھیں۔ امبر نے انہیں سمیٹ کر جیب میں رکھا اور دل ہی دل میں ملکہ نفریتی کا شکریہ ادا کرتا ہوا احرام سے باہر آ گیا۔
باہر صحرا کی دھوپ خوب چمک رہی تھی، اگرچہ امبر کو گرمی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے اب یورپ کا سفر تھا۔ اسے پیرس پہنچ کر ملکہ نفریتی کی لاش سے اپنی واپسی کے سفر کے بارے میں ہدایات حاصل کرنا تھی۔ امبر ریت کے صحرا میں اس چھوٹی سی سڑک پر تنہا کھڑا تھا جو قاہرہ شہر کو جاتی تھی۔ یہاں سے کسی سواری کے ملنے کی امید فضول تھی۔ پاس ہی تھوڑے فاصلے پر ابو الہول کا بت تھا، وہاں ایک چھوٹا سا چائے خانہ بھی تھا۔ سیاح یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ امبر کا خیال تھا کہ وہاں اسے کوئی ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی، چنانچہ وہ احرام کے عقب سے ہو کر ابو الہول کے بت کی طرف چل دیا۔ یہاں اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور بڑا بتونی تھا۔ قاہرہ تک وہ امبر کا ساری کھاتا آیا۔ قاہرہ پہنچ کر امبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صرافہ بازار میں جا کر سونے کی ایک ڈلی فروخت کر ڈالر کی کرنسی میں رقم حاصل کی اور ریڈی میڈ کپڑے، اوور کوٹ، بوٹ اور دوسری ضروری چیزیں خریدیں۔ پھر وہ ایئر فرانس کے دفتر میں گیا اور قاہرہ سے فرانس جانے والے جہاز پر اپنی سیٹ بک کروائی۔ ایئرپورٹ کے پاس ہی ایک ہوٹل میں اس نے رات گزارنے کے لیے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ آدھی رات تک وہ پیرس میں ملکہ نفریتی سے اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔ پچھلے پہر جا کر اسے نیند آ گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے ناشتہ کیا۔ اگرچہ وہ مصیبت کے وقت ایک برس بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزار سکتا تھا، لیکن نارمل حالات میں وہ ہر شے کھا پی لیا کرتا تھا۔ نیا سوٹ اور اس کے اوپر واسکٹ کوٹ پہن کر وہ ہوائی اڈے پہنچ گیا۔ پیرس جانے والا جہاز بالکل تیار کھڑا تھا۔ امبر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک وقت پر جہاز فضا میں اڑ گیا اور اس نے بڑے سکون کے ساتھ پیرس کی طرف پرواز شروع کر دی۔ امبر رات کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ان کا جہاز ویانا کے ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا۔ یورپ امبر کے لیے بالکل نیا نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ ماریا اور ناگ کے ساتھ یورپ میں بڑے مارکے سر کر چکا تھا۔ پیرس میں بھی وہ کئی مہینے رہا تھا۔ اس شہر کا چپا چپا اس کا دیکھا بالا تھا۔ ویانا سے اڑ کر جہاز سیدھا پیرس جا کر رکا۔ پیرس میں بادل چھائے ہوئے تھے اور شام ہو رہی تھی۔ ہوائی اڈے سے نکل کر سب سے پہلے امبر نے ایک ہوٹل میں جا کر کمرہ لیا۔ سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے منہ ہاتھ دھو کر کافی کا ایک پیالہ پیا اس نے۔ پھر شہر میں گھوم پھر کر کچھ سیر کی۔ وہ اصل میں رات کے وقت عجائب گھر جا کر ملکہ نفریتی کی لاش سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عجائب گھر رات کے 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ رات کا کھانا اس نے ہوٹل ہی میں کھایا۔ کچھ دیر تک ہوٹل کی لوبی میں ٹہلتا رہا۔ پھر جب رات کے 9 بج گئے تو وہ پیرس کے سب سے بڑے عجائب گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عجائب گھر کے دروازے پر صرف ایک سیاہ کھڑا ایک سائن بورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امبر عجائب گھر میں داخل ہو گیا۔ سب سے مشکل بات یہ تھی کہ وہ پہرے داروں کے ہوتے ہوئے ملکہ نفریتی کی لاش سے کیسے بات کر سکے گا، کیونکہ جہاں ملکہ مصر کی ممی کا تابوت پڑا تھا، اس کمرے کے دروازے پر پہرا بہت سخت تھا۔ بہرحال امبر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملکہ کا تابوت تھا، اور یہ تابوت دیوار کے ساتھ ایک چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ تابوت کے اوپر چوکور شیشہ تھا جس میں ملکہ مصر نفریتی کا چہرہ گردن تک نظر آ رہا تھا۔ امبر نے جھک کر ملکہ کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ اسے عجیب سنسنی سی محسوس ہوئی۔ یہ اس کے اپنے دیس کی ملکہ تھی۔ کبھی اس کے حکم کے بغیر کوئی چڑیا بھی نہیں اڑتی تھی، اور آج بے چاند پتھر کی طرح سے تابوت کے اندر پڑی تھی۔ ملکہ مصر کی آنکھوں کے آگے سیاہ لکیر ڈالی گئی تھی اور ماتھے پر سانپ کی تصویر بنی تھی۔ یہ سانپ فرعونوں کا قومی نشان تھا۔ امبر جب جھک کر ملکہ کو دیکھ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا۔ ملکہ نے بڑی شفقت سے آنکھیں کھول کر امبر کی طرف دیکھا اور ذرا سا مسکرائی۔ کوئی اور ہوتا تو وہیں گش کھا کر گر پڑتا، مگر چونکہ امبر اس قسم کے واقعات کا خود ایک حصہ تھا، اسی لیے اسے ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہوا۔ ملکہ نفریتی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور پھر ایک لاش کی طرح سے نظر آنے لگی۔ امبر گہری سوچوں میں گم ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ ملکہ سے کس طرح سے بات کرے؟ سامنے دروازے میں پہرے دار گارڈ ٹہل رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد آنکھ اٹھا کر اندر دیکھ لیتا تھا۔ امبر کو ایک بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ کم از کم ملکہ مصر کو اس کے آنے کی خبر تو ہو گئی ہے، شاید اب وہ خود اس سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ امبر کو معلوم تھا کہ ٹھیک 10 بجے گارڈ کمرے کا دروازہ بند کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی بات کرنی تھی اسے 10 بجے ہی کرنی تھی۔ وہ 10 بجنے میں صرف 10 منٹ ہی باقی تھے۔ امبر ایک بار پھر تابوت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ کا خوبصورت بنا سنورا چہرہ لاش کی طرح سے بے حس اور خاموش تھا۔ وہ کچھ پریشان سا ہوا کہ آخر ملکہ مصر اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی۔ اسی سوچ بچار میں 10 بج گئے۔
اور گارڈز نے آ کر کمرے میں سیاہوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ امبر پریشان ہو گیا، وہ باہر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مجبوراً اسے باہر جانا پڑ رہا تھا۔ تابوت میں لاش خاموش تھی۔ اتنے میں گارڈز نے امبر کے پاس آ کر کہا کہ وقت ہو گیا ہے، اسے باہر جانا چاہیے۔ امبر ایک لمحے کے لیے تو ٹھٹکی باندھے گارڈ کے چہرے کو تکتا رہا، چونک کر بولا، جی ہاں ضرور ضرور، اور وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تابوت میں ایک بار پھر سے جھانکا۔ ملکہ مصر نے آنکھیں کھول کر امبر کو دیکھا اور جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، آدھی رات کو آنا۔ امبر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے کانوں میں ملکہ مصر کی آواز سنی تھی۔ وہ 5000 سال پرانی مصری زبان میں کہہ رہی تھی، آدھی رات کو آنا۔ امبر کمرے سے باہر آ گیا، عجائب گھر کے دروازے بند کیے جا رہے تھے۔ سڑک پر آ کر امبر نے سوچا کہ وہ کسی چائے خانے میں بیٹھ کر 2 گھنٹے گزار دے اور پھر ٹھیک رات کے 12 بجے عجائب گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ یہ ایک نازک مرحلہ تھا کیونکہ عجائب گھر میں رات کے وقت کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اندر ایسا زبردست قسم کا الارم سسٹم تھا کہ انسان کے جسم کی لہروں سے الارم بج اٹھتا تھا۔ لیکن امبر کو ہر حال میں آدھی رات کے وقت ملکہ مصر سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ اس کی زندگی اور شاید موت کا سوال تھا۔ وہ 5000 سال سے زندہ چلا آ رہا تھا اور ویسے کا ویسا ہی نوجوان تھا، نہ بوڑھا ہوا تھا اور نہ ہی موت اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ جب وہ 5000 سال کے سفر کو طے کر کر واپس اپنے وطن مصر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو جائے، وہ اس کی زندگی کی سنسنی خیز کتاب بند ہو جائے۔ اس کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات الف لیلا کے واقعات سے کم دلچسپ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے نہیں تھے، لیکن ابھی اس سے بھی زیادہ بھیانک اور حیرتناک واقعات کا سامنا کرنا تھا۔ یہ بات اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ امبر عجائب گھر کے قریب ہی ایک چائے خانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے منگوائی اور اس کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتا غور کرنے لگا۔ عجائب گھر میں داخل ہونے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ اس عمارت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا اور کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ عمارت کی چھت پر ایک روشن دان تھا جس کے چاروں جانب شیشے لگے تھے۔ اگر کسی طرح سے وہ چھت پر پہنچ جائے تو اس روشن دان میں سے نیچے اترنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ امبر کو یہی ترکیب پسند آئی۔ اس طرح سے وہ عجائب گھر کے دروازے سے گزرنے اور الارم کے بج اٹھنے کے خطرے سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ امبر نے گھڑی دیکھی، ابھی 11 ہی بجے تھے۔ وہ چائے خانے سے نکل آیا اور پیرس کی خوبصورت مگر دھند میں ڈوبی ہوئی سڑکوں پر چہل قدمی کرنے لگا۔ ان سڑکوں پر راتوں کو ڈاکے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ امبر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، پھر بھی اس نے سونے کی ڈلیاں ہوٹل کے کمرے میں رکھ چھوڑی تھی۔ جب پیرس کے ایک گھڑیال نے ٹھیک رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا تو امبر کے قدم خود بخود عجائب گھر کی عمارت کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ عجائب گھر کی عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف کہیں کہیں دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ گیٹ پر دھندلی روشنی میں گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ امبر عمارت کے پیچھے کی جانب آ گیا۔ یہاں لوہے کی سیڑھی تھی جو دیوار کے ساتھ ساتھ عمارت کی چھت تک چلے گئی تھی۔ امبر نے سیڑھی کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ رات بڑی گہری تھی اور شدید سردی اور دھند کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ امبر نے خدا کا نام لیا اور سیڑھی پر قدم رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ چھت پر پہنچ گیا۔ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چھت سڑک سے زیادہ سنسان تھی اور اس کا فرش سردی میں سکڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ امبر کو ایک پل کے لیے بھی سردی نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کالر اوپر اٹھائے ہوئے تھے اور چھت کے درمیان میں بنے ہوئے گول روشن دان کے پاس آ گیا جس کی چھت دہلانی تھی اور چاروں طرف شیشے لگے تھے۔ امبر نے جھک کر شیشے میں سے نیچے دیکھا۔ حال کمرہ خالی تھا اور دیواروں کے ساتھ ایک جانب دھیما سا بلب چل رہا تھا۔ شوکسوں میں قیمتی طریقے چیزیں پڑی تھیں۔ امبر نے کوٹ کی جیب سے تائلون کی پتلی رسی اور شیشے کاٹنے والا کٹر نکالا۔ یہ چیزیں وہ ہوٹل سے لے کر چلا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ شاید ان کی ضرورت پڑ جائے۔ کٹر کی مدد سے امبر نے شیشے پر ایک چکور نشان بنایا اور انگلی کی ہلکی سی ٹھوکر سے شیشہ الگ ہو گیا۔ شیشہ چھت پر ایک طرف رکھ کر امبر نے نائلون کی رسی روشن دان کے لوہے کے جنگلے کے ساتھ باندھ کر نیچے پھینک دی۔ اب اسے اس رسی کے ذریعے نیچے اترنا تھا۔ یہ کام ذرا مشکل بھی تھا اور آسان بھی۔ مشکل اس لیے ہو سکتا ہے کہ نیچے پہنچ کر جب وہ فرش پر پاؤں رکھے تو الارم یک چیخ اٹھے اور گارڈ اندر آ جائیں۔ اس طرح سے وہ ملکہ مصر سے کوئی بات نہ کر سکے گا اور اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ رسی کے ذریعے نیچے اتر جائے۔ پس امبر نے خدا کا نام لیا اور رسی کو پکڑ کر نیچے لٹک گیا۔
रस्सी बेहद मजबूत थी और अगर टूट भी जाती तो अंबर को फर्श पर गिरने से कोई चोट नहीं आ सकती थी। फर्श ही टूट सकता था, मगर इस धमाके से बचना चाहता था जो इसके फर्श पर गिरने से पैदा होता। अंबर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में उतरना शुरू हुआ। छत काफी बुलंद थी, चुनांचे अंबर को फर्श तक पहुंचने में 10-15 मिनट लग गए। अब वो जमीन पर पांव रखते हुए घबरा रहा था कि कहीं एकदम से अजायब घर के खतरे के अलार्म न शोर मचा दे, मगर कदम तो उसे हर हालत में फर्श पर रखना था। अंबर ने एक बार फिर खुदा को याद किया और उसकी हुजूर कामयाबी और मदद की दुआ मांगी और आंखें बंद करके दायां पांव बड़े आराम के साथ फर्श पर रख दिया। कोई अलार्म न बजा। अंबर ने दूसरा पैर भी फर्श पर रख दिया। नायलॉन की रस्सी को उसने इसी तरह से लटके रहने दिया और हाल कमरे के बगली दरवाजे से निकलकर इस जगह आ गया जहां सामने तबूत वाले कमरे का दरवाजा था। अंबर ने देखा कि दरवाजा बंद था। अब इस दरवाजे के खुलने से खतरे की घंटी बज सकती थी। अंबर कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा कि उसे किस तरीके से दरवाजा खोलना चाहिए। क्या अलार्म इस दरवाजे के साथ बंद हुआ है? तो वो खामोश रहे और बिल्कुल ना बोले। यह काम तो कोई जादूगर ही कर सकता था। अंबर को इस वक्त अपना प्यारा दोस्त भाई और मारिया बहुत याद आए। अगर वो होते तो इसका काम बड़ा आसान हो सकता था। सांप जो था वो सांप बनकर कमरे के दरवाजे को खोल सकता था। अगर उसकी बहन और साथी मारिया होती तो वो गायब होकर बड़े आराम से अंदर जा सकती थी। अंबर ने सोचा कि शायद उन्हें एक बार फिर बुलवाना पड़ेगा। अब तो इसे ये काम अकेले ही करना था। वो दीवार के साथ खड़ा कदम कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। अब दरवाजे को उसने आहिस्ता से खोला। दरवाजा खुल गया और कोई अलार्म ना बजा। अंबर खुश हुआ कि सब काम ठीक ठाक तरीके से हो गया था, लेकिन ये इसकी खुशकिस्मती थी क्योंकि जब उसने मलका नफरीती के कमरे का दरवाजा खोला था तो एक खुफिया अलार्म ने चीख कर वहां से गार्ड को खबरदार कर दिया। अंबर दरवाजा बंद कर कमरे में तबूत के पास आ गया। इसने झुककर मलका को देखा और 5000 साल पुरानी मिस्री जुबान में कहा, मलका नफरीती, खुदा तुम्हें जन्नत में खुश रखे। मैं तुम्हारे हुक्म के मुताबिक आधी रात को आ गया हूँ। अब मेरी रहनुमाई करो। मलका नफरीती ने आंखें खोलकर अंबर को देखा और एक हाथ उठाकर उंगली से तबूत की छत पर एक लकीर डाली, जिसके साथ ही तबूत का ढकना आराम से ऊपर उठ गया और मलका नफरीती तबूत में उठकर बैठ गई। अंबर ने देखा वो अजीम मलका मिस्र लग रही थी। उसके सर पर सोने का ताज था और गले में हीरे मोती जरा सोने का सांप था और बालों की जगह सोने की लड़ियां शानों पर बिखरी हुई थी। पलकें स्याह कमानों की तरह से खींची हुई थी। उसका चेहरा जरूर जर्द और मौत की तरह से बेजान और साका था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे और अंबर की तरफ ठटकी बांधे देख रही थी। अंबर ने अदब से तज़ीम की और कहा, ऐ अजीम मलका, मेरी रहनुमाई करो। तुम जानती हो कि मैं 5000 साल गुजरे दरिया नील के किनारे अपने गांव से एक रात निकला था और इसके बाद आज तक अपने गांव वापस नहीं जा सका। अब मेरा वापसी का सफर शुरू हो रहा है। मैं एक बार फिर अपने प्यारे वतन, अपने प्यारे जमाने में वापस जाना चाहता हूँ। मेरी मदद करो। मलका मिस्र ने सरगोशी जैसी आवाज में अपने नाजुक होंठों को जरा सी जंबिश देकर कहा, अंबर, मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी कहानी जानती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने घर से बिछड़े 5000 साल गुजर चुके हैं तुम्हें और तुम अब वापस जाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, तुम एकदम से एक ही छलांग लगाकर 5000 सालों की मुद्दत को नहीं फलांग सकते। अंबर के चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा हुए। उसने पूछा, तो क्या मैं एकदम वापस अपने कदीम जमाने में नहीं पहुंच सकूंगा? मलका नफरीती ने कहा, नहीं, दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जिसके जोर से तुम छलांग लगाकर 5000 सालों के फासले को तय कर सको। तो फिर मुझे क्या करना होगा अजीम मलका? तुम्हें इसी तरह से तहरीक के साथ साथ वापसी का सफर तय करना होगा, जिस तरह तुम इसके साथ साथ सफर करते इस जमाने तक पहुंचे हो। अंबर ने अपना सर थाम लिया। इसका मतलब है कि मुझे एक बार फिर से 5000 साल गुजार कर वापस जाना होगा। हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम्हें 5000 सालों के साथ सफर करके वापस अपने पुराने जमाने में आना होगा। अंबर गहरी सोच में गुम हो गया। उसके सामने एक लंबा सफर मुंह फाड़े खड़ा था। उसने सर उठाकर मलका मिस्र से पूछा, मुझे वापसी का ये तवील सफर कहाँ से शुरू करना होगा? मलका मिस्र ने कहा कि तुम्हें वापसी का ये सफर मुगले अहद के जवाब से शुरू करना होगा। तुम यहाँ से सीधा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली जाओ। तुम्हारे सफर की पहली मंजिल, तुम्हारे सफर की पहली सीढ़ी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम वहाँ जाओगे तो गदर हो रहा होगा, यानी तुम दिल्ली पहुंचकर सन
1857 में दाखिल हो जाओगे, फिर वहाँ से 18वीं और फिर 17वीं सदी की तरफ वापस सफर शुरू करोगे। अम्बर ने गहरा सांस भरकर पूछा, अजीम मलका, अगर मेरी किस्मत में एक बार फिर से तहरीके सहरा और जंगलों और वीरानों की खाक छाना लिखी है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। मेरा सफर खतरनाक भी है और मुसीबतों से भरा हुआ भी, लेकिन तुम इस सिलसिले में मेरी मदद क्या कर सकती हो, क्योंकि मैं नाग और मारिया से भी जुदा हो चुका हूँ। मलका मिस्र ने कहा, घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा कि नाग और मारिया इस सफर में तुम्हारे साथ आन शामिल होंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे बगैर उदास हैं। नाग जमीन के अंदर उदास है और मारिया समुद्रों में परेशान है। तुम तीनों दोस्त और बहन भाई वक्त आने पर एक दूसरे से मिल जाओगे और एक बार फिर से इकट्ठे मिलकर वापसी का सफर करोगे और इस मुकाम पर पहुंचकर जुदा हो जाओगे जहां से 5000 साल पहले तुम लोगों ने अपने सफर को शुरू किया था। इस खबर से अंबर बड़ा खुश हुआ कि इसका सफर अकेले नहीं कटेगा, बल्कि किसी न किसी मुकाम पर नाग और मारिया भी इसके साथ आन शामिल होंगे। वो मलका नफरीती के कुछ और पूछना चाहता था कि मलका ने अपने आप कहा, तुम इस वक्त 1980 में जिंदा हो, तुमने तारीख में पीछे को सफर करना है। ये टेलीविजन, रॉकेट, वायरलेस कंप्यूटर का जमाना है। तुम तारीख जिस जमाने में जा रहे हो वहाँ ये चीजें नहीं होंगी, वहाँ सिर्फ तलवारें और तीर कमान होंगे। मैं चाहती हूँ कि वापस जाते हुए तुम अपने साथ आज के साइंसी दौर की कुछ चीजें लेते जाओ। ये चीजें तुम्हें पुराने बादशाह और बैरी डाकुओं और आदमखोर वैश्यों से दोस्ती करने में और इनसे बचने में बड़ी मदद देंगी। अगरचे मौत तुम्हें अभी हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी ये चीजें अपने साथ रखना। और हाँ, मेरे बाएं बाजू के साथ एक छोटा सा तवीज बंधा है, इस तवीज को खोलकर अपने बाजू पर बांध लो। ये तवीज तुम्हें मुसीबत के वक्त हवा में उड़ने में मदद देगा। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अंबर ने मलका नफरीती के बाएं बाजू से छोटा सा तवीज उतारकर अपने बाजू के साथ बांध लिया। मलका कुछ कहने वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा दर से खुला और दो सिपाही मशीन गन ताने अंबर की तरफ बढ़े। खबरदार, अपनी जगह से मत हिलना, कहने को तो सिपाहियों ने कह दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक सूट बूट वाला नौजवान तबूत के पास बैठा है और तबूत में मलका मिस्र की लाश बैठी उससे बातें कर रही है, तो एक बार तो वो दहशत ज़दा होकर अपनी जगह पर पत्थर बनकर रह गए। मलका मिस्र इस वक्त अपने तबूत में लेट गई और तबूत का ढकना इसके ऊपर आ गया। मलका मिस्र दोबारा लाश बन चुकी थी। सिपाही आगे बढ़े, उन्होंने अंबर को गिरफ्तार कर लिया। फिर एक सिपाही ने झुककर मलका मिस्र के तबूत को देखा और आंखें मलता हुआ अपने साथी से फ्रांसीसी जुबान में बोला, मेरा ख्याल है ये हमारा वहम था। मलका मिस्र तो मुर्दा पड़ी है अपने तबूत में। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारा वहम था। और फिर वो अंबर को आगे लगाकर बाहर ले आए। बाहर पुलिस की वैगन खड़ी थी। उन्होंने अंबर को वैगन में सवार करवाया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अंबर को हवालात बंद कर दिया गया। अंबर को किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। मलका नफरीती ने उसे हदायत दे दी थी और उसने वो हदायत हासिल कर ली थी। उसने बाकी रात इत्मीनान से जेल में गुजारी। दूसरे रोज अंबर को अदालत में पेश किया गया। अंबर ने बताया कि वो काहिरा का रहने वाला है और तरीक का तालिब इल्म है और मिस्र की डॉक्टरेट के लिए मजमून लिख रहा था और जिसकी रिसर्च के लिए वो अजायब घर में गया था और वहां से उसे ज्यादा देर हो गई। अदालत के जज ने पूछा, ये बात कहाँ तक सही है कि तुम मलका मिस्र से बातें कर रहे थे? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, माय लॉर्ड, क्या कभी किसी शख्स ने किसी लाश से भी बातें की हैं? अदालत में बैठे लोग और तमाम लोग अदालत के अरकान भी हंसने लगे। अदालत ने अंबर को 500 रुपए के करीब जुर्माना कर दिया, जिसे अंबर ने उसी वक्त अदा कर दिया और वहां से सीधा अपने होटल आ गया। होटल में आते ही उसने एयर फ्रांस के दफ्तर फोन कर एक जहाज में दिल्ली के लिए अपनी सीट बुक करवा ली। अंबर वक्त जाया करना नहीं चाहता था। वो जल्दी से दिल्ली पहुंचकर अपना वापसी का सफर शुरू करना चाहता था। मलका मिस्र ने कहा था कि जब वो दिल्ली जाएगा तो गदर का जमाना होगा और वो 1857 के सन में पहुंच जाएगा। वो ये देखना चाहता था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो अचानक किस तरह से 100 साल पीछे चला जाएगा। दूसरे रोज रात की परवाज में वो एयर फ्रांस के जहाज पर बैठकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया।